دیکھو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کا عشاء کے بعد 9 بجے میرا خیال ہے انتقال ہوا تھا. تو اور میرے والد صاحب محلے کے بہت مشہور آدمی تھے، لوگ بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے بچوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے، تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے وہ، تو غیر مشہور شخصیت نہیں تھے اور لوگ بہت محبت کرتے تھے. مسجد کے امام صاحب جب ان کی میت کا اعلان کر رہے تھے تو رو رہے تھے. ہم نے بہت کم دیکھا تھا امام صاحب کو کسی کے اعلان پہ روئے ہوں. لیکن ہوا کیا ہے، جب لوگوں کو پتا چلا نا، جس وقت خبر پھیلی تھی، تو لوگ جب آئے تو ہم نے کہا ہم تو جنازہ پڑھ کے دفنا چکے. لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو رات ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب کوئی کہے گا یہ مفتی صاحب کو اپنے والد سے محبت نہیں، ان کے بچوں کو اپنے والد سے محبت نہیں. بھائی ہمیں شریعت سے محبت پہلے ہے، ابا سے بعد میں. پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ مانگی ہو ہم نے. اگر نکاح کے بغیر مر جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ہمارے نکاح کی ذمہ داری ہمارے والدین نے لی ہوتی ہے اور لیٹ بھی انہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر ہم خود نکاح کر لیں تو والدین بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور معاشرہ بھی. کیا اس صورت میں ابھی ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، لڑکا اور لڑکی دونوں کے معاملات میں فرق ہے. اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں، کوئی معقول وجہ ہو پھر تو ٹھیک ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ بھائی جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، تو پھر تو لڑکی کو چاہیے والدین کی بات مانے، تھوڑا سا ٹھہر جائے، صبر کرے، اچھا رشتہ آئے تو کرے شادی. ایک فضول آدمی کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اس سے بہتر ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھی رہے. تو مناسب رشتہ آئے، تبھی حدیث کا بھی حکم ہے کہ جب کفو ہو، مناسب ہو، اس کے پیرلل ہو، تو پھر لڑکی کی شادی کرنی چاہیے. لیکن پھر دیر نہیں کرنی چاہیے اگر مناسب رشتہ آ جائے. تو اگر مناسب رشتہ آتا ہے پھر بھی والدین شادی نہیں کرتے، تو پھر لڑکی اگر خود سے شادی کر لے تو شریعت میں یہ معیوب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. اور رہا مسئلہ لڑکے کا، تو لڑکا تو ویسے خود مختار ہوتا ہے، تو اگر وہ کما رہا ہے تو اس کو ماں باپ کو حق نہیں ہے اس کو شادی سے روکنے کا. اگر وہ کما رہا ہے اپنے خرچے پہ کر لے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تاخیر کرے گا تو یہ سنت مؤکدہ کی خلاف ورزی ہوگی، قابل ملامت ہوگا شریعت کی نظر میں. اور اگر گناہ کا خطرہ ہے تو پھر تو واجب ہے اس پر فوراً نکاح کرنا. پھر نکاح میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور مر گیا تو گناہ کی موت مرے گا وہ. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے.